نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تباہ ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا ملنا اللہ کا حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة یہاں تک کہ جب آ پہنچے گی ان پر قیامت اچانک قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی ہم نے اس میں کی، اور وہ اٹھاویں گے اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر۔ خبردار ہو جاؤ کہ برا بوجھ ہے جس کو وہ اٹھاویں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ۔ روایت حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کے اعمال ان کی سواری بن جائیں گے اور بدکاروں کے اعمال بد بھاری بوجھ کی شکل میں ان کے سروں پر لادے جائیں گے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ کفار و فجار میدان حشر میں اپنی جان بچانے کے لیے بوکھلاہٹ کے ساتھ مختلف باتیں کریں گے۔ کہیں جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کہیں یہ تمنا کریں گے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، مگر یہ کوئی نہ کہے گا کہ ہم اب ایمان لے آئے اور اب نیک عمل کیا کریں گے، کیونکہ حقیقت ہدایت کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے گی کہ عالم آخرت دار العمل نہیں، اور یہ کہ ایمان کی صحت اسی وقت تک ہے جب تک ایمان بالغیب ہو۔ مشاہدے کے بعد کی تصدیق تو اپنے مشاہدہ پر عمل ہے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے ثمرات یعنی دائمی عیش و راحت دنیا میں، امن و اطمینان کی حیات طیبہ، اور آخرت میں نعمائے جنت حاصل کرنا صرف دنیا کی زندگی کے ذریعے ہو سکتا ہے، نہ اس سے پہلے عالم ارواح میں اس کا حصول ممکن ہے، اور نہ اس سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں اس کی تحصیل ممکن ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ دنیا کی زندگی بہت بڑی نعمت اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، جس میں یہ عظیم الشان سودا خریدا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام اور موت کی دعا یا تمنا کرنا ممنوع ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی ایک بھاری نعمت کی ناشکری ہے۔ بعض بزرگوں کے حالات میں ہے کہ وفات کے قریب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ان کی زبان پر تھا کہ یا دو روز زندگی جامی نشد سیر غمت، وہ چہ خوش بودے کہ عمر جاودانی داشت دیم۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مذکورہ آیات میں سے آخری آیت میں اور متعدد آیات قرآنیہ میں جو حیات دنیا کو لہو و لعب فرمایا ہے، یا احادیث کثیرہ میں دنیا کی جو مذمت آئی ہے، اس سے مراد حیات دنیا کے وہ لمحات و ساعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے غفلت میں گزریں، ورنہ جو وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و ذکر میں گزرنا ہے، اس کے برابر دنیا کی کوئی نعمت و دولت نہیں۔ دن وہی دن ہے، شب وہی شب ہے، جو تیری یاد میں گزر جائے۔ ایک حدیث سے بھی یہ اس کی تائید ہوتی ہے کہ جس میں ارشاد ہے، مفہوم ہے، یعنی دنیا بھی ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، مگر اللہ کی یاد اور عالم یا طالب علم۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو عالم اور طالب علم بھی ذکر اللہ ہی میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم سے وہی علم مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سبب بنے، تو ایسے علم کو سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی ذکر اللہ میں داخل ہیں۔ بلکہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی احکام شریعت کے مطابق
میں کیا جائے وہ سب ذکر اللہ ہی میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے سب ضروری کام، کسب معاش کے تمام جائز طریقے اور دوسری ضروریات جو حدود شریعت سے باہر نہ ہوں وہ سب ذکر اللہ میں داخل ہیں۔ اہل و عیال، اقربا و احباب، پڑوسی اور مہمان وغیرہ کے حقوق کی ادائیگی کو احادیث صحیحہ میں صدقہ و عبادات سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ اس دنیا میں حق تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر اللہ کے سوا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسی چیز جو ہر انسان کو حاصل ہے اور سب سے زیادہ قیمتی اور محبوب ہے وہ اس کی زندگی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک محدود وقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی زندگی کی صحیح حد کسی کو معلوم نہیں کہ 70 سال ہوگی یا 70 گھنٹے یا ایک سانس کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ دوسری طرف یہ معلوم ہو گیا کہ رضائے الہی کی متاع اگر گر نما یہ جو دنیا و آخرت کی راحت و عیش اور ابدی آرام کی ضامن ہے وہ صرف اسی محدود و حیات دنیا میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و ہوش دیا ہے خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ زندگی کے ان محدود لمحات و ساعات کو کس کام میں خرچ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ باقی کام جو اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں ان کی بقدر ضرورت ہی اختیار کیا جائے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ، یعنی عقل مند ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور بقدر کفایت معاش پر راضی ہو جائے اور ما بعد الموت کے لیے سارا عمل وقف کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔